أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ آج کا ہمارا عمل بہت خاص مسئلے کے اوپر ہے جو کہ ہر گھر کے اندر ہر فرد کے ساتھ قائم و دائم رہتا ہے۔ وہ مسئلہ ہے نظر بد۔ ہم میں سے بہت سارے افراد جانتے ہیں نظر بد کا وجود قرآن حکیم کی روشنی میں کہ نظر بد کتنی بری چیز ہوتی ہے اور جس انسان کو لگ جائے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ کافی افراد ہوتے ہیں جن کی زندگی مختلف مسائل اور مشکلات چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم کہاں سے آ رہی ہے۔ تو آج ہم اس عمل کے اندر بتائیں گے کہ اس انسان کے ساتھ کیا پرابلم ہے اور کہاں سے بار بار یہ پرابلم آتی ہے اور اس کی زندگی کو خرابی یا مشکلات کی طرف کھینچ دیتی ہے۔ اب یہ چیز آپ نے مکمل طور پر سننی ہے، سمجھنی ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ نظر بد انسان کی زندگی میں کہاں سے پیدا ہوئی، اس نے اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں پیدا کی، کس طریقے سے اس انسان کو بھلائی اور برتری سے روکا، اس انسان کی زندگی کو خوشحالی سے بد امنی کی طرف راغب کر دیا۔ سب سے پہلی بات نظر بد کی۔ نظر بد انسان کے ساتھ جب بھی لگتی ہے تو اس کی دو غلطیوں کی وجہ سے لگتی ہے۔ پہلی غلطی جب وہ نماز نہیں پڑھتا، اور دوسری غلطی جب وہ دوسروں کے درمیان اچھا گمان نہیں رکھتا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا، یا لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، یا لوگوں کو اپنے سے کمزور سمجھتا ہے۔ یہ تین فیز ہوتی ہیں نظر بد لگنے کی۔ ہمیشہ نظر بد کا وجود ان تین چیزوں کی وجہ سے آئے گا۔ اور جب آپ کے ساتھ نظر بد لگ جائے گی تو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آپ کے ساتھ نظر بد ہو گئی ہے؟ تو اس وقت آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو نقصان ہوگا۔ جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے آپ کا کام الٹا ہوتا جائے گا، جتنا اچھی سوچیں گے اتنا خراب ہو جائے گا، جتنا آپ کے دل میں لالچ کی فیلنگ بڑھیں گی اس لالچ میں آپ پڑیں گے اور الٹا آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ آپ کا جتنا بھی باڈی کی مشینری ہوگی، جو بھی سسٹم ہوگا، وہ سارا شیطان کی زد میں آ جائے گا، اور شیطان مکمل طور پر آپ کو ہر طرح سے اپنے کنٹرول میں ہولڈ میں رکھے ہوئے آئے گا، جس کی وجہ سے آپ ہر وقت بے سکون، اداس، غمگین، بہت زیادہ بے صبر، بے سہارا اور خود کو لاوارث محسوس کریں گے۔ اب اس سے مراد کہ آپ نظر بد کا شکار ہو گئے ہیں۔ نظر بد کے اندر یہ چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں تو یہ پیدا کن کن عوامل کی وجہ سے ہوتی ہیں یہ تو ہم نے بتایا، لیکن اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ نظر بد کی نشانیاں بھی ہمیں پتہ چل گئی، لیکن یہ ورکنگ کیسے ہوتی ہے اس چیز ہمارے لیے مین ہے۔ تو نظر بد جب ایک انسان کو لگتی ہے تو اس کا دل دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطانی خیالات میں پھنس جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم بہت پیچھے ہو جاتا ہے، اور شیطان کی گردش نفاست جو ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ جتنا انسان ناپاکی کی طرف چلتا ہے تو اتنا اللہ پاک اس سے دور ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان بہت زیادہ حد تک گناہ یا خرابی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نظر بد جب ایک انسان کو لگتی ہے تو اس پر جنات کا نفاذ ہوتا ہے، اور وہ جنات آتے ہیں جو کہ اس کو نظر نہیں آتے، نہ اس کو اپنی کچھ پکچر، اپنا کچھ وجود ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اس کے انڈائریکٹ مین کہ اس کی پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ وہ جو بھی اچھا سوچتا ہے وہ نقصان میں جاتا ہے، ہر جگہ پر اس کے ساتھ وہ چیزیں اس کو تنگ کرتی ہیں۔ جتنا اثر لمبا ہوتا جاتا ہے اتنا انسان کی زندگی بے سکونی شروع ہوتی ہے۔ پہلے یہ چیزیں باہر والے معاملات کو افیکٹ کرتی ہیں، لیکن جب ٹائم ان کا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ چیزیں گھر والوں کو افیکٹ کرتی ہیں، جس میں آپس میں لڑائی جھگڑے، نفرتیں، ناراضگیاں، ہر قسم کی بے سکونی، گھر کے اندر زوال، خرابیاں، پھر یہ سب چیزیں وہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا پروسیس تو توبہ ہے، کیونکہ وہ ہم نے 3 غلطیاں کی جس وجہ سے یہ آفت آئی ہے۔ اب ہم نے پہلے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 2 رکعت نماز نفل توبہ ادا کریں، اور اس کے بعد ہم قرآن حکیم کی کوئی سورت پڑھیں۔
خاص کر کوئی بڑی صورت جیسے صورت رحمان ہے، جیسے صورت مزمل ہے، جیسے صورت مدثر ہے، صورت ملک ہے، کوئی ایک صورت ہم لازمی پڑھیں، اور یہ پڑھنے کے بعد ہم اس کا جو ثواب ہے، جو اس کی جزا ہے، وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اس کے بعد ہم تمام ارواح العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اس کے بعد ہم دعا کریں۔ اس دعا میں ہم جو بھی خطا ہم سے ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اس سے تلافی کریں اور اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب جب ہم یہ ایک مرتبہ کر لیں گے، اس کے بعد ہمارا دل ایک سکون کی کیفیت میں آ جائے گا، حوصلے کی کیفیت میں آ جائے گا، جس کے بعد ہمیں اللہ پاک کی رحمت اور اس کا فضل کی کیفیت کا احساس ہونے لگ جائے گا کہ اللہ اپنی رحمت اور اپنا کرم بھیج رہا ہے، اور اپنا کرم اور اپنی شفقت ہمارے اوپر قائم کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ آج نماز عشاء کے بعد ہی یہ عمل کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اول و آخر درود پاک، اور 40 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی چاروں طرف پھونک مارنی ہے، اور پانی پر بھی چاہیں تو دم کر سکتے ہیں، کیونکہ 7 دن کا یہ عمل ہے۔ ہر نماز کے بعد اگر کر لیں پانی بھی دم تو زیادہ بہتر ہے، وہ پانی پئیں گے بھی صحیح، ہاتھ بھی دھوئیں گے، منہ بھی دھوئیں گے۔ اگر گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہیں، بہت زیادہ ناراضگی ہیں، گلے شکوے ہیں، تو پھر وہ پانی گھر میں چھڑکاؤ کے طور پر بھی استعمال کریں گے۔ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم اپنی فضل نواز کے ساتھ آپ پر قائم ہوگا، اور اللہ پاک کی خاص رحمت اور اس کا کرم آپ تک پہنچ جائے گا۔ یہ عمل تمام افراد 7 دن تک کرتے رہیں گے، اور ان دنوں کسی قسم کے جھوٹ بولنے سے، یا نماز کو چھوڑنے سے، یا کسی قسم کے گناہ کی طرف جانے سے گریز کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ 11 بار درود پاک پڑھ کے اجازت لیں۔